Audio Jungle. حق کی راہ کے یہ مسافر اپنی جان کس طرح راہ خدا میں سپرد کر رہے تھے۔ اہل کوفہ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا، ان کی شہادت کا انہیں دکھ تو تھا، لیکن ان کے اندر ہمت، طاقت اور توانائی نہیں تھی۔ ان کی تلواریں یزید کے ساتھ رہیں اور دل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رکھنے کی بات کرتے تھے۔ پھر یہ قافلہ کوفہ سے چلتے چلتے دمشق کی جانب عازم سفر ہوا۔ ایک اونٹ پہ تین لوگوں کو سوار کیا گیا تھا۔ امام زین العابدین کو سوار بھی کیا گیا اور بدن پر زنجیریں بھی باندھی گئی، جکڑ کر کے سواری پہ بٹھایا گیا۔ اللہ اکبر! جہاں جہاں سے یہ لوگ گزرتے، لوگوں کو ان کی حالت پہ رحم آتا۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے یہ کون ہیں۔ عمومی طور پہ راستوں میں یہی بتایا گیا کہ کچھ باغی لوگ ہیں جنہوں نے حکومت سے بغاوت کی، تو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ راستے میں ایک گرجا گھر آیا اور وہاں یہ لوگ رات رکتے ہیں۔ گرجا گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا: اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ امت جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا، قیامت کے دن انہی کے نانے سے شفاعت مانگیں گے؟ کس منہ سے شفاعت طلب کریں گے؟ اسی حسین ابن علی کے نانا سے، جن کے بیٹے کو، جن کے شہزادے کو، نواسے کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ جب یہ تقدس مآب قافلہ دمشق پہنچا تو راستے میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا، اور یہ قافلہ اس طرح سے گزر رہا تھا کہ شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ تھے، اور عصمت شیار خواتین اور امام زین العابدین اونٹوں پہ بندھے ہوئے تھے۔ تو پڑھنے والا تلاوت کر رہا تھا کہ کہف اور رقیم یہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانیاں ہیں۔ تو جب وہ پڑھ رہا تھا تو سر حسین سے آواز آئی: یا تالی القرآن، اے قرآن پڑھنے والا، اصحاب کہف سے زیادہ عجیب قتلی و حملی، میرا قتل کرنا اور نیزے کی نوک پہ چڑھایا جانا ہے۔ یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے۔ یزید بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے باپ نے میری حکومت کے خلاف بغاوت کی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ تو آپ نے جواب میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور اہل بیت کے مناقب اور فضائل بیان کیے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ایک خطبہ اہل بیت کی عظمت، مناقب اور فضائل میں یزید کے دربار میں اپنی انوکھی اور البیلی شان رکھتا ہے۔ یزید پہلے تو خوش ہوا، لیکن جب اس نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو وہ پریشان ہو گیا۔ حتیٰ کہ یزید کے دربار میں ایک عیسائی سفیر آیا ہوا تھا، تو اس نے جب کٹے ہوئے سر دیکھے اور خستہ حال سادات کی شہزادیوں کو دیکھا تو اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اسے بتایا گیا، تو اس نے بڑے تاسف کا اظہار کیا، کہا کتنے بد نصیب لوگ ہو، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا کھر موجود ہے اور ہم
اسے بھی عزت کی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، اور تم کتنے بدبخت ہو اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ تو یزید نے جب لوگوں کے تیور دیکھے اور بدلتے ہوئے حالات دیکھے تو اس نے تعصف کا اظہار کیا اور کہا اللہ برا کرے ابن زیاد کا، وہ امام حسین کو میرے تک پہنچنے دیتا تو میں ان سے اچھا معاملہ کر لیتا۔ کچھ لوگ اس سے یزید کو بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یزید کے اپنے حکم سے سب کچھ ہوا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جب یزید مرا تو ابن زیاد دمشق آ رہا تھا، اس کے ساتھ مسافر بن شریح بھی تھا، تو اچانک وہ کچھ سوچنے لگا، تو مسافر بن شریح نے کہا کہ ابن زیاد میں تمہیں بتاؤں تم کیا سوچ رہے ہو؟ کہا بتاؤ۔ کہا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے نواسہ رسول کو شہید کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ یہ مجھے یزید کا حکم تھا، اور اگر میں نواسہ رسول کو شہید نہ کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ اور جب مسلم بن عقبہ کو مدینہ المنورہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اعلان کے بعد مکہ المکرمہ پر حملے کے لیے جو یزید نے بھیجا، تو اس سے قبل اس نے ابن زیاد کو کہا کہ یہ کام تم کرو، تو ابن زیاد نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں تمہارے کہنے پہ پہلے ہی نواسہ رسول کو شہید کر چکا ہوں، اب نواسہ رسول کو شہید کرنا اور کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کرنا، یہ دو چیزیں میں جمع نہیں کروں گا، اور اس نے بادشاہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ تو یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حکم دیا تھا ابن زیاد کو، اور یہ دو گواہیاں میں نے ابن زیاد سے آپ کے سامنے رکھی۔ باقی اس کا یہ سیاسی پینترا کہ وہ تعصب کا اظہار کرے، تو قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے، لیکن قاتل کے دامن سے قتل کا داغ نہیں دھو سکتی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل یزید کو اب نظر آ رہا تھا مجھے بہت مہنگا پڑے گا، آخرت تو برباد ہوئی ہی ہوئی، دنیا بھی میں نے برباد کر لی، اور میری حکومت بھی مستحکم نہیں رہ سکے گی۔ تو اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا برا کرے ابن مرجانہ کا کہ وہ راستہ دے دیتا اور امام حسین کو میرے تک پہنچ دیتا۔ حضرت امام زین العابدین سے اب وہ لجاجت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے تین چیزیں ارشاد کی۔ آپ نے فرمایا ایک تو ہمیں خیریت سے مدینے بھیج دو، اور دوسری بات کہ قاتلان حسین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچاؤ، اور تیسری بات مجھے دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ کی اجازت دو۔ اس نے کہا کہ خطبہ جمعہ کی اجازت بھی دیتا ہوں، آپ کو خیریت سے مدینہ المنورہ بھی روانہ کر دیا جائے گا، لیکن قاتلان حسین کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے حاکم وقت ہو اور اتنا بڑا سانحہ اور واقعہ ہو گیا ہو تو وہ وہیں کھڑے کھڑے معذرت کر لے کہ یہ اس بات کو رہنے دو، تو اس کا مطلب سمجھنے میں کسی بھی باشعور شخص کو دیر نہیں لگتی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ میں اس کی تحقیق کروا کے جو بھی مجرم ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے گا، اور آپ نہ بھی کہتے تو یہ میں کرتا چونکہ میں حاکم وقت ہوں، لیکن اس نے فوراً کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ مجرم میں خود ہوں، تو میں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے حضرت امام زین العابدین کو کہا دو شرطیں تو قبول ہیں، لیکن یہ تیسری شرط قبول نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ واضح اس بات کا اشارہ ہے کہ یزید کے حکم سے، اس کی منشا سے اور اس کے کہنے سے حضرت امام
کو شہید کیا گیا، اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک لبوں پر چھڑیاں بھی ماری اور آپ کے دانتوں پر ضربیں لگائیں چھڑیوں کی۔ وہ تو ایک صحابی وہاں موجود تھے جو کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ارفع ھذا القدیب عن ھاتین الشفتین، ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس طرح ابن زیاد کے دربار میں ہوا تو یہاں بھی ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یزید اپنے تئیں خوش تھا، لیکن لوگوں کے احتجاج کی سکت نہیں لا سکتا تھا کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا، تو وہ یوں اپنی بات کو چھپانا چاہتا تھا اور بات ابن مرجانہ ابن زیاد پہ ڈالنا چاہتا۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر یزید کے کہنے پہ میں امام حسین کو قتل نہ کرتا تو میں قتل کر دیا جاتا، اور میں غزوہ کعبہ اور قتل امام حسین دونوں کو جمع نہیں کر سکتا، لہٰذا اب میں یزید کا یہ حکم نہیں مانوں گا، اس نے پہلے مجھ سے بہت بڑی زیادتی کروائی ہے۔ یہ تاریخ کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب یزید نے کہا دو باتیں مان لیتا ہوں، آپ کو مدینہ المنورہ بھی رخصت کر دیتے ہیں، اور دوسرا آپ کو مسجد دمشق میں خطبہ کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وقتی تصرف تھا اس کا، ورنہ یہ کون ہے اجازت دینے والا؟ ممبر تو حسین ابن علی کے نانے کا ہے۔ خیر مسجد دمشق میں گئے، لوگوں کا ہجوم تھا، حضرت امام زین العابدین ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے۔ خطابت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، تو جب آپ نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور فضائل و مناقب اہل بیت بیان کیے، لوگوں کے سینوں کے اندر آتش محبت اہل بیت کی جوش مارنے لگی۔ یزید ڈر گیا کہ اگر کچھ دیر خطبہ جاری رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تو اس نے مؤذن کو اشارہ کیا اور وہ اذان دینے لگا۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت امام زین العابدین نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم نے اس بات کی اپنے خون سے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت امام زین العابدین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یزید دیکھ، اذان میں تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کبھی بھی مٹنے والا نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔